اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللہ مالک الملک، وہ ماہ مقدس جس کے آنے کا ایک گناہ گار کو انتظار رہتا ہے، اور تیرے محبوب کا حکم ہے کہ ماہ رمضان آتا ہے، رحمتوں سے جھولی بھر کے جاتا ہے تو مسلمانوں کے گناہوں کو جھولی بھر کے لے جاتا ہے. اللہ اپنے فضل و رحمت سے اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے ایسا ہی مہینہ بنا دے. اللہ مالک الملک، زندگی گناہوں سے اٹی پڑی ہے، نافرمانیاں، سرکشیاں، بغاوت. اللہ دن رات انسان اسی میں ملوث رہتا ہے. مولا، انسان انسان ہے اور تو رحمان ہے. اپنی رحمت کی تصدق ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ، زندگی میں کون کون سا گناہ کیا ہے، کر کے بھول گئے اللہ، لیکن تجھے یاد ہے. مولا، جس گناہوں کے سبب جہنم کی آگ سے سامنا ہو، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دو. اللہ، سیاہ کاریاں، خطا کاریاں تو دن رات رہتی ہیں. اللہ، بغاوت تو ہے. مولا، انسانی آنکھوں سے چھپ کے گناہ کر، تجھ سے چھپا نہیں جا سکتا. اللہ ظاہر باطن گناہ معاف، اللہ ظاہر باطن گناہ معاف کر دو. اللہ انسان کر کے بھول جاتا ہے، مولا تجھے یاد رہتا ہے. اے رحمان الرحیم، جو گناہ یاد ہیں ان کو بھی معاف کر دو، جو یاد نہیں وہ بھی معاف کر دو. اللہ ہاتھ اٹھائے، آنکھیں جھکائے، مطلب یہ مولا کہ گناہ ایسے ہیں شرم آتی ہے، منہ اٹھائے. اللہ شرم رکھ لے میرے مولا اس ندامت کی، جو ہم ندامت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ گناہوں سے اٹا ہے، گناہوں سے بھرا دامن. مولا گناہ یاد آتے ہیں، دل گھبراتا ہے کہ یہ معاف نہیں ہوں گے. اللہ تو کہتا ہے آجا میرے بندے، تیرے گناہ جیسے بھی ہیں معاف کر دوں گا. اللہ گناہوں کو معاف کر دو. اللہ سیاہ کاریوں کو معاف کر دو. اللہ بھول جاتے ہیں، اللہ توبہ کو توڑ دیتے ہیں. اللہ 100 بار توبہ ٹوٹی ہے. مولا اپنے دربار میں رسوا نہ کرنا میرے اللہ. اللہ لوگوں کے سامنے پردے کو فاش نہ کرنا. اللہ گناہوں کا انبار ہے، بے شمار گناہ. اللہ کرتے ہوئے شرماتے نہیں، یاد کر کے روتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے سارے گناہ معاف کر دو. مولا تیری جہنم کا انداز جو تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا،
اللہ انسانی فطرت کے تحت گناہ کرتے ہوئے یاد نہیں رہتا، مولا جب یاد آتا ہے دل گھبراتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان گناہوں کو معاف کر دو میرے مولا۔ وہ دن اللہ، وہ محشر اللہ، وہ وقت جس کے خوف سے ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے، اللہ اس خوفناک دن کی خطرناکی سے بچا رہا۔ اللہ جس کے خوف سے حاملہ اپنا حمل پھینک دے، اللہ ایسے خوفناک منظر کو محفوظ رکھنا میرے مولا۔ اللہ تیرے محبوب، تیرے مقدس رسول جہاں نفسی نفسی کہتے ہیں، اللہ ان گناہگاروں کا کیا مقام ہے مولا؟ اگر رحمت سے گناہوں کو پاک کر دے اللہ تو تیری رحمت ہے۔ اللہ انت الرحیم و انت الرحمن و انت الستار و انت الغفار۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ حشر کا منظر وہ منظر ہے کہ تیرا نبی گھبرا اٹھا، اللہ روتا ہے، آواز دیتا، اللہم سلم نفسی لا اسألک امی، اللہ مجھے محفوظ رکھ، میں اپنی ماں کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ ایسا خوفناک منظر، اللہ ایسے خوفناک لمحات میرے مولا انسان کے دماغ میں اس کا دماغ کھولتا ہو اللہ اس کے سر میں، ایسی تمازت سے اللہ کیسے محفوظ رہ سکے؟ ایک تیری رحمت ہے اللہ، اپنی رحمت سے معاف کر دو۔ اللہ تو کہتا ہے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے غفور الرحیم اپنے غفور الرحیمی دے تحت ہمیں معاف کر دو۔ اللہ تو کہتا ہے میرے مولا میرے بندوں کو پیغام دو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ گناہوں سے دامن بھر کے حاضر ہوئے، اللہ معاف کر دو میرے مالک۔ اللہ تو فرماتا ہے قدم چل کے آؤ نہ 10 قدم آؤ گا، اللہ ہم روتے ہوئے عاجزی کر کے آتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے دامن کو پھیلاؤ، اللہ اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لو۔ اللہ گناہگاریاں، سیاہکاریاں، خطاکاریاں اللہ شمار سے باہر ہے مولا، ایک تو ان کا شمار رکھتا ہے۔ اللہ جو کچھ بھی ہے اللہ اپنے فضل و رحمت سے معاف کر دو۔ اللہ چھوٹے گناہ، اللہ بڑے گناہ، اللہ ظاہر گناہ، اللہ پوشیدہ گناہ، اللہ گناہوں ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان تیری رحمت کے سبب ہاتھ پھیلائے درخواست کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کر دو میرے مولا۔ اللہ انسان تیری رحمت کا محتاج ہے، تو محتاج نہیں۔ اللہ تیرے محبوب نے کہا زمین سے آسمان تک گناہ لاؤ، اللہ کہتا ہے سب معاف کر دوں گا مجھے پرواہ نہیں۔ اللہ اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دو۔ اللہ گناہ ہی گناہ ہے، اللہ دل غیر مطمئن ہے، دل پریشان ہے، لیکن کبھی کانوں میں آواز آتی ہے اللہ کہ نبے عبادی، میرے محبوب میرے بندوں کو کہو کہ میری رحمت سے مایوس، اللہ مایوسی کی دلدل میں نہ گرا دینا۔ اللہ گناہوں کے سب تم ناراض ہو، اللہ راضی ہو جاؤ میرے مولا۔ اس رمضان کے سبب
جو تو نے انسانوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھیجا، اللہ کوشش کی ہے گناہوں سے پاک ہو جائے، اگر پھر بھی کچھ ہو گیا تو اللہ اپنی رحمت کے سبب معاف کر دو۔ اللہ عذاب جہنم سے بچاؤ، اللہ جہنم کا عذاب، اللہ جہنم کے ساتھ جو ڈس لے تو برسوں تڑپتا رہے انسان، اللہ ایسے منظر سے محفوظ رکھ لو۔ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لو، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لو۔ اللہ عمل نہیں کہ بچ سکے، تیری رحمت کے منتظر ہے، اللہ امیدوار تیری رحمت کے، اللہ گناہوں کو نہیں اپنی رحمت کو دیکھو، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دو، اللہ اپنی رحمت کرو، اللہ اپنے اعمال کے سبب مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہے، مسلمان دکھ درد میں مبتلا ہے، اصلا ساری دنیا میں مسلمانوں کی عزت لٹ رہی ہے، اللہ اپنی رحمت سے محفوظ رکھو میرے مولا۔ اللہ کوئی ایسا نہیں جو تیری رحمت کا محتاج نہ ہو، تیرے محبوب انسانوں کے سردار انبیاء کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ اگر تیرا محبوب تیری رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا، مولا ہم کس شمار میں ہیں؟ اپنے فضل و رحمت سے، اپنی خاص کرم نوازی سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دو۔ اللہ پریشان مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، اللہ تنگ دست مسلمانوں کی تنگ دستیوں کو دور فرماؤ، اللہ وہ بیٹیاں وہ بہنیں اللہ جو تجھ سے بیٹے کی تلاش میں، اللہ جن کو بیٹا نہیں ملا، اللہ تیرے در پہ دامن پھیلائے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے دامن کو بھر دو میرے مولا۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان بہنوں کو بھائی دو میرے اللہ، ان ماں کو بیٹے سے نوازو، اس باپ کے بڑھاپے کا سہارا پیدا کرو جس کا سہارا نہیں، اللہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کی خطا کاریاں گناہ گاریاں معاف کر کے ان کے دامن کو اپنے رحمت سے بھر دو۔ اللہ مایوسیاں کفر ہے میرے مولا، حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ انسان اللہ بہت مایوس ہے میرے مولا، تیری رحمت کی برسا کا منتظر ہے، اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسا، اللہ انسانوں کے گناہوں کو دھو دے میرے مولا، مسلمانوں کی خطا کاریوں کو دھو دے میرے مولا، اللہ دامن صاف کر دو میرے مولا، قیامت کے دن محمد کریم کے سامنے اللہ رسوا نہ کرنا، اللہ اپنی امت کے ان حالات کو دیکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شرمائے گے، اللہ ہماری اس بد نصیبیوں سے ہمیں محفوظ کر کے ہمارے آقا کا سر فخر سے بلند کر دے میرے مولا۔ اللہ حالات بدل دو میرے مولا، لیل و نہار بدل دو میرے مولا، دن رات بدل دو میرے مولا، اللہ مسلمان مقروض ہیں، پریشان ہیں، اللہ پریشان مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے بہن بھائی جو تیرے پاس چلے گئے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں گناہوں سے پاک کر کے اپنی رحمت کے دامن میں لے لو، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرو، اللہ ان کی سیاہکاریوں کو معاف کرو، اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اللہ قبر کے بچھوؤں سے بچاؤ،
اللہ قبر کے سانپوں سے بچاؤ، اللہ اس جہنم کے مقام کو بچاؤ جس مقام سے جہنم کی آگ دن میں 500 بار پناہ مانگتی ہے۔ اللہ ہم بھی تیری پناہ مانگتے ہیں، اللہ جہنم کے اس مقام سے بچاؤ جس سے انسان پناہ مانگتا ہے اور جس سے آگ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اپنے دامن پہ نگاہ ڈالے، اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالے تو گناہ گاریاں ہی گناہ گاریاں ہیں، سیاہ کاریاں ہی سیاہ کاریاں ہیں۔ اللہ ان سب گناہوں کو معاف کر دو کہ تیری رحمت تقاضا کرتی ہے میرے مولا، رحمت کر دو میرے اللہ۔ ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ کافر ان کے سر پہ سوار ہے، منافق کافر کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ ان منافقوں سے مسلمانوں کو نجات دلا۔ اللہ کافر مسلمان کی عزت سے کھیلتا ہے، وہ ڈاکو ہے، اللہ تو عزت کا رکھوالا ہے، اللہ مسلمانوں کی عزت کو محفوظ کر لے۔ اللہ مسلمانوں پہ رحم کر، اللہ اپنا فضل و کرم کر، اللہ رحمت سے نواز انسانوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے دامن میں لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیت ازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔